دیکھ لیں ہماری ویڈیوز کے نیچے کئی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب یہ ویڈیوز چھوڑیں، پاکستان میں اسلامی نفاذ کے لیے کچھ کریں، اسلامی سزائیں۔ میں کیا کروں؟ میں پرائم منسٹر ہوں؟ ہم ترغیب ہی دلا سکتے ہیں نا۔ اور اسلامی سزائیں نافذ کرنا یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اس وقت جو ہمارے آئین میں بھی سزائیں ہیں نا، یہ بھی اگر دے دی جائے نا تو دیکھ لیں کتنی تبدیلی آ جائے گی۔ ہمارے ریاستی اداروں نے، پولیٹیکل گورنمنٹس نے سالوں کے بعد یہ چیز لرن کی ہے۔ حالانکہ یورپین یونین نے ان پہ پابندی لگائی اقوام متحدہ کی طرف سے کہ سزائے موت ختم کی جائے، لیکن دہشت گردی رکتی نہیں تھی، تو انہوں نے فوجی عدالتیں بنا کے جس طریقے سے وہ والا معاملہ شروع کیا دہشت گردوں کو پھانسی دینے والا، تو آپ دیکھیں دہشت گردی کنٹرول ہوگی۔ اور اب نہ چاہتے ہوئے ان کو ماننا پڑا کہ یہ جو قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے یہ ڈیٹرس کے لیے ہے، اس کے بغیر آپ امن لا ہی نہیں سکتے۔ تو سورۃ البقرہ کی بات آپ پہلے ہی مان جاتے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بالکل صحیح ہے۔ قصاص میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے انسانیت کی، اے عقل مندو۔ قتل کے مقدمے کی پیروی نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر معاشرے میں قتل پھیلے گا۔ تو اعلانیہ سزائیں سورۃ المائدہ میں آیا کہ سورہ نور کے اندر آیا کہ جب آپ سزا دیں گے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ کرے گا، دیکھے گا، ڈیٹرنس ہو تک۔ یہاں پہ کہتے ہیں جی وہ آپ دیکھ لیں آج کل وہ ایک قرارداد پیش ہوئی ہے تو اس پہ آپ دیکھ لیں لوگ کس طرح دل کا غبار باہر نکال رہے ہیں۔ کثرت رائے سے اپروو ہوئی ہے ہماری قومی اسمبلی سے وہ قرارداد، اور میں آپ کو پہلے ہی پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہانی ہے۔ یہ کہانی کا جب اینڈ ہوگا نا پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بھی میری کرامت مان لینی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسے ہو، ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے کہ واقعی اسٹیبلش ہو کہ جو چائلڈ ابیوز کے اوپر ان کا اعلانیہ پھانسی دی جائے۔ تو آپ کے کئی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ بات کر کے وہ بندہ مسلمان کوئی رہ جاتا ہے؟ اس کو یہ بھی بیسک نالج نہیں ہے کہ اسلامی سزائیں ہیں۔ ہاں گورا اس کو پڑھا دے نا تو پھر وہ مان لے گا، ٹھیک ہے، یہ ظالمانہ سزا۔ تو جس گورے کی وکالت کر کے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، اس نے تو پھانسی کی سزا بھی ختم کر دی ہوئی ہے، عمر قید میں بدل دی ہوئی ہے۔ تو اب یہ وزراء جرت کریں نا اور کہیں کہ فوجی عدالتوں میں جو دہشت گردوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں نا یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، نالی ٹھوس ہو جائیں گے۔ بولو نا، ایک نمبر بولو نا۔ اس وقت تو سارے بڑھ چڑھ کے تو سائن کر رہے تھے اس جو ہے وہ ایکٹ کے اوپر، صرف پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی، لیکن وہ بھی مخالفت اس لیول کی نہیں انہوں نے کی کہ یہ پاس نہ ہو۔ تو یہ آپ نے کیا دو نمبری والے رول بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بالکل کلین سویپ بھی نہیں معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو سزا ہوئی ہے اس کو اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر بھی کسی کے اوپر جھوٹا بلیم لگا سکتے ہیں۔ اس ایکٹ میں بھی یہ پاس ہوا تھا کہ ایسی سزائیں فوجی عدالتوں کی چیلنج ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں، اور آپ کو پتہ ہے درجنوں سزائیں فوجی عدالتوں کی جو پھانسی کی تھیں وہ سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہیں، ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہیں شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے جوڈیشری کا نظام تو پھر اسی طریقے سے چلتا ہے نا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر آپ پروف نہیں کر سکتے نا تو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ 4 بندے زنا کی سزا کے لیے چاہیے، 3 کہتے ہیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چوتھا کہتے ہیں مجھے آئیڈیا ہے، میں نے ایگزیکٹ اس پوزیشن میں نہیں دیکھا، تو ان 3 کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور وہ 3 صحابہ ہی کیوں نہ ہو، حضرت عمر کے دور میں ایسا ہو گیا تھا، حالانکہ صحابی تو ایک بھی سچ بول رہا تھا، کیونکہ اسلام کہتا ہے پردہ ڈالا جائے، اور جب تک انشور نہ ہو آپ نے سزا کو اسٹیبلش نہیں کرنا۔ میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ حب الوطنی کے نام پہ یا عشق رسول کے نام کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل کسی کی کلنگ کرتے ہیں، قطعاً نہیں، ورنہ غریب لوگوں کا خون بھی پھر مارا جائے گا۔ لوگ تو لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ کئی لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کی خاطر لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں اور کوئی نہ کوئی لنک جوڑ دیا ہے، چاہے وہ 2 سال بعد چھوٹ بھی گئے ہیں، وہ 2 سال کی زندگی جو آپ نے اس سے چھینی ہے وہ کون واپس کرے گا؟ سر یورپ امریکہ میں چلے جائیں، کنفرم مجرم بھی ہوتا ہے نا 20 سال تک وہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں شواہد، پھر اس کو پکڑتے ہیں، گرفتار بھی نہیں کرنے دیتے۔ کیوں؟ وہاں پہ انویسٹیگیشن ایجنسیز الگ ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ ہے آپ ہی کھان والے آپ ہی کون والے، خود ہی ذبح کرنے والے خود ہی کھان والے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ پولیس نے اگر آپ پہ مقدمہ بنایا نا تو انویسٹیگیشن اب پولیس نہیں کرے گی، ایک تھرڈ پارٹی کرے گی جو چیک کرے گی کہ واقعی انہوں نے یہ صحیح کیس بنایا ہے
یہ ایف آئی آر جھوٹی کاٹی ہے یا سچی؟ یہاں تو ایف آئی آر جھوٹی کاٹ دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، ایسے ایسے بلیمز لگا دیتے ہیں. آپ کو تو آئیڈیا نہیں ہے، گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو جو گاؤں کے بڑے بڑے چودھری ہیں وہ غریب لوگوں کے ساتھ کیا استحصال کر رہے ہیں، وڈیرے کیا استحصال کر رہے ہیں سندھ کے اندر، سردار کیا استحصال کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر، آپ سوچ نہیں سکتے. اسی لیے تو ہمارے جو فاٹا زم ہوا ہے کے پی کے اندر، تو ان لوگوں نے یہی اسی لیے تو کہا تھا کہ بھئی ہمارا پاکستان کا عدالتی نظام یہاں پہ آئے تاکہ ہماری کوئی سنوائی ہو. وہاں تو وہ 4 بزرگ بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں، اچھا جی اس نے اس کے بچے کے ساتھ یہ کیا، تم اس کی یہ بچی لے جاؤ. یہ انصاف کر رہے ہوتے ہیں، غیرت کے نام کے اوپر قتل کو انصاف کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ داڑیاں پگڑی ان کی دیکھیں، نمازیں دیکھیں، تسبیحیں ہاتھ میں ہوتی ہیں. دین سے صرف یہی چیزیں نہیں ہیں. اور کہتے ہیں جی بغیرتی ہے کہ ہم یہ نہ کریں. اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ غیرت کے نام کے اوپر یہ کر دیں، تو کس کس چیز کا رونا رویا جائے. یہ اخلاقی گراوٹ ایز اے نیشن ہمارے اندر آ چکی بھی ہے، اور اس کے لیے ہر فورم سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، پریکٹیکلی آواز اٹھانے کی اور خود ایسا ہونے کی. کئی موٹیویشنل سپیکرز ہیں، کئی سیاستدان ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں آ کے کر رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی لائف کے اندر وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہی حال علماء کا بھی ہے، وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اخلاق سے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی لیے پھر ان چیزوں کا اثر بھی نہیں ہوتا. لوگوں نے تو ان کو رول ماڈل بنانا ہے نا، تو لوگ جب پھر دیکھتے ہیں نا کہ اچھا یار ہمیں تو یہ کہہ رہے تھے، خود تو یہ کر رہے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا جو ہے وہ سیاسی بیان ہوتا ہے اور کرنا اپنی مرضی سے ہی ہوتا ہے. آپ نے تو ٹھیک ہے، کام چک کے رکھو، جس طرح لگے ہو لگے رہو. تو بڑا مشکل ہے گا. ٹھیک ہوگا جی، میرا اس کو آپ کنکلوڈ کرتے ہیں. بقیہ کے سوالات آپ اگلی دفعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.